السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ بیگم کی بے حد فرمائش پر پھر وہ نئے مکان کی تلاش میں چل پڑا۔ آخر بہت جدوجہد کے بعد انہیں ایک گھر پسند آ ہی گیا، جسے انہوں نے فوری طور پر خرید لیا۔ یہ ایک درمیانہ سا گھر تھا جو کہ شہر سے تقریباً 5 یا 6 میل کے فاصلے پر تھا، اور آبادی بھی بہت کم تھی۔ ویرانے کو چمن بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ جلد ہی وہ لوگ خود کو اس گھر میں شفٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اپنے اپنے کمروں کا انتخاب ہو گیا اور جلد سب لوگ اس نئے گھر سے مانوس ہو گئے۔ مگر اس گھر میں ایک عجیب قسم کی خاموشی تھی جس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ سر شام ہی سے گھر کے بائیں طرف جو چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا تھا، ہوا کا ایک گولا سا بن کر 2-4 منٹ کھڑا رہتا۔ مگر مکین اس سب باتوں سے لا علم تھے۔ وہ مکان کی خوبصورتی میں گم تھے۔ چند ماہ بہت سکون سے گزرے، مگر ایک رات ایسا واقعہ ہو گیا کہ تمام گھر والے خوفزدہ اور پریشان ہو گئے۔ فاطمہ کی ہم شکل لڑکی ٹی وی لاؤنج میں ایک خوبصورت فراک پہنے کھڑی تھی اور اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، جس سے متواتر خون کی ایک نہ ختم ہونے والی قطار جاری تھی، اور نہ وہ منہ سے کچھ کہہ رہی تھی بلکہ خون نکل نکل کر اس کے پاؤں کے چاروں طرف جمع ہو رہا تھا۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ 10 منٹ کے بعد لائٹ آ گئی اور وہ منظر اس طرح غائب ہو گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ جبکہ لائٹ گئی ہوئی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ گھر میں قیامت آ گئی ہے۔ برتن کے گرنے کا شور، کتوں کے لڑنے کا شور اور پرندوں کی چہچہاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا اور گھر کے مکین بھی کافی حد تک اس ماحول سے ناموس ہو گئے تھے۔ لیکن ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور بادل کے گرجنے کی آواز ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی، اور اوپر سے ہوا کا شور ایک عجیب سا خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ چاروں ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیڈ پر دبکے پڑے ہوئے تھے، لیکن ٹی وی لاؤنج سے اس طرح روشنی آ رہی تھی کہ جیسے ہزاروں بلب روشن ہوں۔ نعیم اور فاطمہ کے والد بہت ہمت کر کے ٹی وی لاؤنج کی طرف گئے، مگر وہاں ایسا منظر تھا کہ وہ سکتے میں آ گئے، اور وہیں پر ان کے قدم جم گئے اور ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہاں پر فاطمہ اپنے دونوں ہاتھوں پر اپنی گردن اٹھائے کھڑی تھی، جس سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ وہ بار بار ان کو مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ یہ منظر انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے ہوش ہو گئے۔ ان کے گرنے کی آواز سے بیگم صاحبہ بھاگتی ہوئی آئی، مگر اس وقت وہ منظر غائب ہو چکا تھا۔ صرف ان کے شوہر وہاں پر بے ہوش پڑے تھے، لیکن جلدی میں ان کی بیگم ان کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گئی۔ پہلے تو وہ خالی خالی نظروں سے ان کو دیکھتے رہے اور پھر سارا قصہ ان کو بتا دیا۔ یہ سن کر وہ خوفزدہ ہو گئیں اور ان لوگوں نے فوری فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن نیا گھر تلاش کرنے میں 1 مہینہ لگ سکتا تھا۔ مگر اچانک ایک دن نئے والے گھر میں رات 2 بجے کے قریب گھنٹی بجی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ان کی بیوی دلہن بنی ان کے دروازے پہ کھڑی تھی اور ان کو دھکا دے کر اپنے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ مجھے کمرے میں جانے دو۔ ان کا لہجہ بہت تلخ تھا اور آواز بھی بہت بھاری تھی۔ فیاض صاحب نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ اچھی بات یہ تھی کہ بچے سو رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا اور ایک طویل خاموشی ہو گئی۔ صبح کا منظر بہت خوفناک تھا۔ بیڈ روم میں فرید صاحب کی بیوی کی لاش پڑی تھی، مگر کٹی ہوئی گردن کے ساتھ۔ اب معاملہ بہت الجھ گیا تھا۔ بچے بھی خوفزدہ تھے اور ان کی چیخو پکار نے محلے والوں کو جمع کر دیا۔ بات پولیس تک جا پہنچی۔ فیاض صاحب کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا اور بچوں کو رشتہ دار کے حوالے کر دیا گیا۔ چند ماہ کے بعد فیاض صاحب کو رہا کر دیا گیا۔ کوئی ثبوت نہیں مل سکا تھا۔ بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ہر چیز نارمل ہو گئی اور زندگی پھر اپنی ڈگر پر چل پڑی۔ لیکن کچھ دنوں سے فرید صاحب کے خواب میں ان کی بیوی آتی اور کہتی کہ مجھے آزاد کراؤ، میں قید میں ہوں، اور منظر وہی جنگل ہوتا جہاں وہ پہلی بار غائب ہوئی تھی۔ مسلسل 3 دن خواب دیکھنے کے بعد فرید صاحب نے اس جنگل میں جانے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک چھٹی والے دن وہ صبح سویرے اس جنگل میں پہنچ کر اپنی بیوی کو آواز دینے لگے اور دیوانے کی طرح ہر طرف بھاگ کر اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگے۔ اچانک ان کی بیوی ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی مل گئی۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ان کی بیوی حیرت سے ان سے سوال کر رہی تھی
اور فیاض صاحب پاگلوں کی طرح ان کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ان کو خاموشی سے گاڑی میں اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ وہ اپنے بچوں سے مل کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ بچے بھی حیرت کے ساتھ اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے اور فیاض صاحب کی بیوی حیرت سے گھر دیکھ رہی تھی۔ آپ نے یہ گھر کب تبدیل کر لیا ہے؟ 2 دن کے اندر آپ نے گھر بدل لیا۔ فیاض صاحب اس سوال کا کیا جواب دیتے کہ اس بات کو تو 1 سال گزر گیا تھا۔ وہ مسکرائے اور کہا کہ یہ میرا کمال ہے، اب ان کی بیوی اور بچے بھی نارمل رہنے لگے۔ لیکن کبھی کبھی فرید صاحب سوچتے کہ یہ کیا ہوا تھا، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے اور پھر وہ اس بات کو نظر انداز کر کے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ 10 سال کے بعد ان کے گھر میں ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی جو کہ ہو بہو اپنی ماں کی ہم شکل تھی، مگر جب اس نے بولنا شروع کیا تو وہ ایسی زبان میں بات کرتی کہ کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کون سی بولی بول رہی ہے۔ بہت علاج کے بعد آخرکار اس نے اردو میں بولنا سیکھ لیا، لیکن ماں باپ دونوں پریشان تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا تھا، لیکن سمجھ سے بالا تر۔ لیکن آہستہ آہستہ حالات نارمل ہو گئے اور اب وہ پورا خاندان امریکہ شفٹ ہو گیا۔ وہ اکثر سوچتے تھے کہ یہ کیا ماجرا تھا، لیکن وہ اس کو حل نہیں کر سکے اور وقت کی گرد نے ہر چیز بھلا دی۔ بچے ان باتوں سے بے خبر تھے۔ دن تو آرام سے گزر جاتا، لیکن رات کے 12 بجے کے بعد ان کی زندگی سولی پر لٹک جاتی۔ آج رات اچانک پورے گھر کی لائٹ روشن ہو گئی اور ٹی وی لاؤنج میں ایک زبردست فنکشن شروع ہو گیا۔ رقص و سرور کی محفل جمی ہوئی تھی اور گھر کے سارے مکین اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جس میں بچے بھی شامل تھے۔ مگر حیرت اس بات کی تھی کہ وہ لوگ کسی ڈر یا خوف کا شکار نہیں تھے۔ لیکن دوسرے دن ہی وہ مکان کی تلاش میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور بچوں کو ایک رشتہ دار کے گھر پر چھوڑ دیا۔ شہر وہاں سے صرف 15 یا 20 منٹ کے فاصلے پر تھا، مگر نہ جانے وہ کیسے راستہ بھول گئے۔ 2 گھنٹے کے طویل سفر کے باوجود وہ لوگ شہر نہیں پہنچ سکے۔ ان کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تو وہ لوگ ایک گھنے جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ کار کا دروازہ کھول کر ان کی بیگم باہر نکلی، لیکن چند منٹوں میں وہ وہاں سے غائب ہو گئی اور شوہر چلا چلا کر ان کو آواز دے رہا تھا، مگر ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ پریشانی کی حالت میں دیر تک گھومتے رہے، مگر جنگل میں بار بار گھوم کر اپنی کار کے پاس پہنچ جاتے۔ پھر انہوں نے اپنی کار اسٹارٹ کی، مگر وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ وہ شہر میں کھڑے تھے اور چاروں طرف شہر کی دکانیں اور ہوٹل کھلے ہوئے تھے۔ بالکل نارمل حالات تھے۔ ایک ہوٹل میں انہوں نے چائے پی اور اپنی بیوی کے بارے میں سوچتے رہے کہ وہ کہاں ہوگی، یہاں تک کہ وہ اپنے رشتہ دار کے پاس پہنچ کر اپنے بچوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ٹی وی لاؤنج میں ان کی بیوی بڑی دل جمی کے ساتھ اپنے بالوں کو کاٹ رہی تھی۔ بچے بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی، مگر جواب سے محروم رہے۔ اچانک ان کی بیوی اس کی طرف چلاتی ہوئی گھر سے باہر چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں پرواز کر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر گھر کے سب ہی مکین خوفزدہ ہو گئے۔ پھر بچے بھی اپنی ماں کے لیے پریشان تھے، لیکن اب اس گھر میں وہ رہنے کے لیے بالکل راضی نہیں تھے۔ بڑی تلاش کے بعد انہوں نے ایک نیا گھر شہر کے بارونق علاقے میں لے لیا، مگر اس گھر میں وہ اکثر اپنی بیوی کی تلاش میں آتے تھے، مگر ہر دفعہ ناکامی ہوتی تھی۔ اس طرح 6 ماہ گزر گئے۔ بچے بھی کافی حد تک اپنی ماں کو بھول چکے تھے۔